بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے پروردگار کے بابرکت نام سے جو ہمارا خالق و مالک ہے۔ جماعت ناہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم درسی کتاب سے حصہ نثر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو اسی سلسلے کا آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پنچایت، جو کہ لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ منشی پریم چند اردو ادب میں خاص مقام رکھتے ہیں، خاص طور پر افسانہ نگاری کے حوالے سے بہت اہمیت کے حامل ہیں اور اردو ادب کا تابندہ ستارہ ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ عنوان سے ظاہر ہے، پنچایت پرانے دور میں اور آج کل کے دور میں بھی اچھے گاؤں دیہاتوں میں لوگ اپنے ذاتی جھگڑے نمٹانے کے لیے چند لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے مسائل یا کوئی مسئلہ ہو تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر گواہوں کے بیانات کی روشنی میں حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ صحیح طور پر فیصلہ کرتے ہیں۔ منشی پریم چند نے بھی اس سبق میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح نیکی برائی پر غالب رہتی ہے اور آخر کار فتح سچائی ہی کی ہوتی ہے۔ یہی بات بیان کی گئی ہے اس سبق میں، بہت ہی دلچسپ ہے، ایک کہانی کی صورت میں ہے، یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ کا سبق ہے پنچایت، اور جو کہ لکھا ہے منشی پریم چند نے۔ منشی پریم چند کا سن پیدائش لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی سن وفات بھی لکھا ہوا ہے۔ سن پیدائش ان کا لکھا ہوا ہے 1880 اور سن وفات 1936۔ تعارف کا آغاز ہو رہا ہے۔ پریم چند کا اصل نام دھمپت رائے تھا، ضلع بنارس کے ایک گاؤں ملہی میں پیدا ہوئے۔ یہاں تک ہی آپ نے لکھنا ہے، یہاں تک کافی ہے۔ اس کے بعد ان کے فن کے حوالے سے بات بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے۔ پریم چند نے اپنی تحریروں میں ہندوستان کے دیہات میں بسنے والے مزدوروں اور کسانوں کی زندگی اور ان کے مسائل کامیابی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے افسانوں میں نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے اور ان کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے مقامی واقعات اور حقائق کو موضوع بنا کر تحریروں میں مقامی رنگ بھی پیدا کیا ہے۔ ان کی تحریروں کی بنیاد معاشرتی مسائل، نفسیاتی مطالعہ اور مشاہدہ پر ہے۔ ان کے کردار زیادہ تر مثالی ہیں جن میں تنوع پایا جاتا ہے۔ تنوع ہوتا ہے مختلف الاقسام ہونا۔ انہوں نے قریباً ہر عمر اور پیشے سے متعلق کردار پیش کیے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بھی شامل کرنی ہیں۔ اس کے بعد پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ یہاں سے لے کر آپ نے آخر تک لکھنا ہے۔ گودان کو زیادہ شہرت ملی کیونکہ ان کی کتابوں کے نام ہیں آخر میں۔ بالکل اسی طرح آپ نے یہ تعارف لکھنا ہے اور ذہن نشین کرنا ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پنچایت تھانے کچہری کے چکروں سے بچنے کے لیے بٹھائی جاتی ہے
اور بٹھائی جاتی تھی اور لوگ تھانے کچہری میں جائے بغیر اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو یہی بتایا گیا ہے اس سبق میں، اور صحیح انصاف کے اصولوں کے مطابق فیصلہ سامنے آتا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔